السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وعلیکم وکفا السلام. وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. حدیث نمبر 608 سے آج ہم پڑھ رہے ہیں. وعن علی رضی اللہ عنہ قال، اور علی رضی اللہ عنہ سے روایت انہوں نے کہا، لیسا نہیں ہے فی البقری ایسی گائیوں میں العوامل جو کام والی ہیں، صدقۃ کوئی زکوٰۃ بھی. رواہ ابو داؤد والدارقطنی. لیسا نہیں ہے فی البقری گایوں میں العوامل کام کرنے والی، صدقۃ کوئی زکوٰۃ. لیسا فی البقر العوامل صدقۃ، یہ جس کو یاد ہو جائے ہاتھ کھڑا کر لیں. لیسا فی البقر العوامل صدقۃ. اس حدیث مبارکہ کا مطلب کیا ہے وہ بالکل واضح ہے کہ جو کام کے لیے جانور رکھے ہوئے ہیں، اپنا وہ کھیت وغیرہ وہ جوتنے کے لیے وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، تو اس صورت میں ان پہ زکوٰۃ وغیرہ نہیں ہوگی. اسی پر آپ قیاس کر لیں بقیہ جو چیزیں ہیں، آلات جو ہیں، اسی طرح جو مشینیں ہیں، فوٹو کاپی کی مشین ہے مثال کے طور پہ، پریس والی مشین ہے، یا اسی طرح کوئی بھی چیز دھونے کی مشینیں ہیں. آپ اپنا مائک میوٹ کیوں نہیں کر لیتے؟ سر جی میں یہ کہنے لگا تھا کہ آپ کہنے میں لگے تھے تو بات کریں نا، آگے سے پیچھے شور تو نہ کریں. سر جی میں مطلب 2 دفعہ میں نے مخاطب کیا ہے شاید، جی کریں بات. وہ پہلے آواز نہیں آ رہی تھی اس لیے میں لیٹ ہو گیا ہوں، تو مجھے نہیں پتا کہ پیچھے کیا حدیث مبارکہ پڑی گئی ہے. تو آپ کو نہیں پتا تو یہ غلطی تو آپ کی ہے نا. آپ میسج سر لکھ جی کر اپنے کسی ساتھی سے پوچھ لیتے. سر جی وہ نیٹ کا مسئلہ آ رہا تھا اس لیے تو آواز نیٹ نہیں آ کا رہی. مسئلہ آپ کا، میرا تو نہیں ہے نا. کچھ توجہ کیا کریں. جی میں دوبارہ جی پڑھا دیتا ہوں. وعن علی رضی اللہ عنہ قال، علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، لیس فی البقر العوامل صدقۃ، لیسا نہیں ہے فی البقر گائے میں، ایسی گائے العوامل جو کام والی ہوتی ہیں، صدقۃ کوئی زکوٰۃ بھی. کام کے لیے رکھے ہوئے جو جانور وغیرہ ہیں ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں. اور یہ آپ جانتے ہیں کام کے لیے جو ہیں کھیتی وغیرہ میں رکھے ہوتے ہیں جانور، ہل وغیرہ، اور اسی طرح دیگر کاموں کے لیے جوتا جاتا ہے ان کو. اسی طرح پانی وغیرہ نکالنے کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا پرانے جو کنویں ہوتے ہیں تو وہاں پر یہ رکھے ہوتے ہیں بیل وغیرہ، ان کو وہاں پہ جوتا جاتا ہے. ان کو باندھ کر یہ چکر لگاتے ہیں اور پھر وہ پانی نکلتا ہے. اور اس دور میں بھی بعض شہروں میں بھی، ہمارے ہاں ادھر لاہور بھی بعض ایریوں میں ہے ایسا کہ سرسوں کا جو تیل نکالا جاتا ہے اس پر اونٹ وغیرہ رکھا ہوتا ہے، انہوں نے اس کو جوتتے ہیں، وہ گھومتا ہے اور پھر وہ تیل جو ہے وہ نکلتا ہے. تو اس طرح کے جو جانور ہیں جن کو کام کے لیے رکھا ہوا ہے، اس صورت میں ان پر زکوٰۃ وغیرہ نہیں ہے. اسی پر میں نے ذکر کیا کہ آگے ہم قیاس کر لیں گے. جتنی چیزیں ہیں وہ آلات کے جس کے ساتھ کوئی چیز تیار ہوتی ہے، جیسے میں نے ذکر کیا آج کل فوٹو کاپی کی مشین ہے، پرنٹر ہے، اسی طرح پریس ہے. پریس کی مشینیں بہت بڑی بڑی اور زیادہ مقدار میں ہوتی ہیں. تو ان مشینوں کی جو آگے پیداوار ہے، مثال کے طور پہ وہ صفحات پرنٹ کرتی ہیں، کتاب وہاں سے چھپتی ہے، پرنٹ ہوتی ہے، تو آگے جو سامان وغیرہ ہے اس پر تو زکوٰۃ ہوگی. لیکن وہ جو مشینری پڑی ہوئی ہے اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. یہ حدیث مبارکہ کلیئر ہے؟ آگے چلیں. جی سر الحمدللہ. اسی کے ضمن میں وہ میں نے پہلے ذکر کر دیا تھا کہ جو دکان وغیرہ ہے، دکان میں جو سامان تجارت پڑا ہوا ہے،
اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ جس طرح میں نے مثال دی تھی کریانے کی دکان ہے، اس میں جو سامان پڑا ہوا ہے اس سب کی قیمت لگا کر سال بعد جو بک گیا وہ بک گیا، لیکن جو پڑا ہوا ہے اس پر، جس طرح ہم نے مال مستفاد کے حوالے سے کل تفصیل کے ساتھ بات پڑی تھی، ہوتا یہ ہے کہ آج مثال کے طور پہ اگر 10 شعبان ہے تو اگلی 10 شعبان تک کئی ایسی چیزیں ہیں جو دکان میں نہیں آئیں گی، ان سب کا اعتبار کیا جائے گا، ان کو بھی زکوٰۃ میں شامل کیا جائے گا۔ اگر تو باقی سارا سامان زکوٰۃ کے نصاب تک پہنچ رہا ہے تو، جس طرح مال مستفاد کی کل 2 صورتیں ہم نے پڑھی تھیں، تو اس صورت میں جو سامان تجارت ہے اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے، لیکن وہ سامان تجارت بنانے والی جو مشینری ہے اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ جی ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یتیم جو ہے، یتیم کے مال کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی کہ نہیں؟ اس حوالے سے ہم حدیث مبارکہ پڑھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ولی یتیمن، من جو ولی والی بنے، سرپرست ہو یتیمن کسی یتیم کا، ایسا یتیم لہو مال کہ جس یتیم کے پاس مال بھی ہے، فلیتجر لہو، فلیتجر تو وہ تجارت کرے، لہو اس کے لیے، جو سرپرست ہے اسے چاہیے کہ یتیم کا مال ایسے ہی نہ پڑا رہے بلکہ اس کو تجارت میں لگائے تاکہ اس سے فائدہ ہو۔ ولا یترک ہو، اور اس کو وہ نہ چھوڑے، حتیٰ یہاں تک کہ تأکلہ اسے کھا جائے صدقۃ زکوٰۃ، یعنی وہ مثال کے طور پہ 5 لاکھ روپیہ پڑا ہوا ہے۔ اب 5 لاکھ روپے اگر کسی یتیم کا کسی کے پاس پڑا ہوا ہے، ہر سال اس پہ زکوٰۃ دی جائے گی، ہر سال زکوٰۃ، ہر سال زکوٰۃ، وہ تو پیسہ کم ہوتا جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کو، چونکہ زکوٰۃ تو اس میں سے دینی ہی دینی ہے، لہذا وہ مال کم ہوتا جائے گا، تو آدمی کو چاہیے، سرپرست کو چاہیے کہ اس مال کو تجارت میں لگائے۔ مثال اس کا خود کپڑے کا کاروبار ہے، تو اپنے اس یتیم جو اس کے زیر پرورش ہے اس کا سامان بھی اپنے، یعنی اس کا جو روپیہ پیسہ ہے وہ اپنے سامان میں انویسٹ کرے، اور جو ایک طریقہ ہوتا ہے انویسٹ کا اس حساب سے اس میں تجارت وغیرہ ہوتی جائے گی، یوں اس کا مال بڑھتا جائے گا، تو ظاہر ہے اس میں سے زکوٰۃ تو ہر سال آنی ہی آنی ہے، تو مال بڑھتا جائے گا، کچھ زکوٰۃ آ جائے گی، لیکن وہ مال اوپر کی طرف جائے گا، نیچے کی طرف نہیں جائے گا۔ نتیجتاً یتیم آدمی، یتیم بچہ جب بڑا ہوگا تو اس کو وہ 5 لاکھ، اگر اس میں سے تجارت وہ نہ کرتا تو شاید یہ 4 لاکھ رہ جاتا یا 3 لاکھ روپیہ رہ جاتا زکوٰۃ ادا کر کر کے، لیکن اس نے چونکہ تجارت میں لگایا ہوا تھا تو ممکن ہے اس کو 10 لاکھ مل جائے اور ہر سال اس میں سے زکوٰۃ بھی ادا کی گئی ہو۔ اسے دار قطنی، ترمذی وغیرہ نے روایت کیا، لیکن اس کی سند صحیح نہیں ہے، سند صحیح نہیں ہے، لیکن معنن یہ جو بات ہے وہ صحیح ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے خود من اموالہم صدقہ، تو عبادت اور چیز ہوتی ہے اور معاملات اور چیز ہوتی ہے۔ تو میں نے ذکر کیا تھا زکوٰۃ میں عبادات والا عنصر بھی ہے اور معاملات کا بھی ہے، لہذا یہاں معاملات جو ہیں ان کو سب سے اوپر رکھا جائے گا، سر فہرست اس کو رکھا جائے گا، کیونکہ یتیم کے پاس مال ہے 5 لاکھ روپیہ، اس میں سے زکوٰۃ نکلتی ہے، تو غریبوں کا حق تو اس میں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ بھی بچہ ہے، ناسمجھ ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن چونکہ اس کا مال اس کے پاس نہیں، وہ ایک ذمہ دار آدمی کے پاس جو اس کا سرپرست ہے اس کے پاس ہے، لہذا فقہا کا یہاں پر اتفاق ہے کہ جو یتیم ہے اس کے مال سے زکوٰۃ دی جائے گی۔ اس پر عمر ابن خطاب، علی المرتضی، عبداللہ ابن عمر، عائشہ صدیقہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہم اجمعین، سبھی اس بات پر متفق ہیں کہ یتیم کا جو مال ہے اس میں سے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ من ولی یتیما لہ مال فلیتجر لہ، من ولی یتیما لہ مال فلیتجر لہ، پھر آگے ولا یترکہ حتی تأکلہ الصدقہ، جسے یہ متن یاد ہو جائے وہ ہاتھ کھڑا کر لیں۔
جی اقرا ناز نے ہاتھ کھڑا کیا ہے، سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان رسول اللہ قال من ولی یتیما لہ فلیدرہ ولا یدرہ حتی تاکلہ صدقہ۔ حتیٰ کے بعد ان پوشیدہ ہوتا ہے نا، تو ان نصب دیتا ہے آگے، حتیٰ تأکلہ۔ جی یہ جو ہے نا اتجروا فی اموال الیتامی لا تأکلها الزکاة، یہ انس رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے۔ امام طبرانی رحمہ اللہ نے اپنی جو اوسط ہے، ان کے المعجم الکبیر ہے نا، ایک المعجم الصغیر ہے اور ایک المعجم الاوسط ہے۔ 4152 نمبر پر یہ قول موجود ہے انس رضی اللہ عنہ کا، اور اس کی سند بھی صحیح ہے۔ تو گویا صحابہ کرام سے اس طرح کے اقوال ملتے ہیں کہ جو یتیم کا سرپرست ہو اسے چاہیے کہ وہ یتیم کے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرے۔ ہاں اس پر یہ بھی ساتھ ساتھ لازم ہے کہ اس مال کو تجارت وغیرہ میں صرف کرے تاکہ وہ مال بڑھتا رہے۔ جی وعن عبداللہ بن ابی اوفا، عبداللہ بن ابو اوفا سے روایت ہے، قال انہوں نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اذا اتاہ قوم بصدقتہم، جب آپ کے پاس کسی قوم کی زکوٰۃ لائی جاتی تو آپ کہتے اللہم اے اللہ صلی علیہم، ان پر رحمت فرما۔ اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ خذ من اموالہم صدقہ، ان کے مالوں سے زکوٰۃ لو، تطہرہم، جو انہیں پاک کر دے، وتزکیہم بہا، اور پاک کرنے کے ساتھ ساتھ ان کا تزکیہ نفس بھی کرے، وصلی علیہم، اور ان کے لیے رحمت کی دعا کریں، ان صلاتک سکن لہم، کیونکہ آپ کی دعا ان کے لیے باعث سکون ہے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے چونکہ حکم دیا کہ ان سے زکوٰۃ لیں، اور زکوٰۃ لیں تاکہ وہ ان کو پاک کر دے اور ان کا تزکیہ کرے، اصل جو ہے نا یہاں پہ کہ وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعا بھی کیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے اس حکم کو مانتے ہوئے، اس کی تعمیل کرتے ہوئے الفاظ کہتے تھے اللہم صلی علیہم، یا اللہ ان پر رحم فرما۔ معلوم ہوا کہ جو زکوٰۃ وصول کرنے والا ہے اسے چاہیے کہ زکوٰۃ ادا کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ اس دعا کا فائدہ یہ ہے کہ چونکہ آدمی نے اپنا محبوب دیا ہوتا ہے، مال اس کی محبوب چیز ہے نا، تو اپنا مال اس نے دیا ہوتا ہے اللہ کے رستے میں، تو شیطان کسی طرح بھی اس کے دل میں پریشانی یا غم اس طرح کی کوئی چیز پیدا نہ کرے، بلکہ زکوٰۃ وصول کرنے والوں کو چاہیے کہ فوری طور پر اس کو برکت کی دعا دے، اس پر رحمت کی دعا دے، وغیرہ وغیرہ، تاکہ یہ دعا اس کے لیے سکون کا باعث ہو کہ الحمدللہ یار، وہ میں نے جو مال خرچ کیا ہے، ماشاءاللہ یہ آدمی بھی مجھے دعائیں دے رہا ہے، تو ضرور اللہ تعالیٰ بھی مجھ پر رحمت کرے گا۔ لہذا وہ جو غم والی کیفیت ہے نا کہ اتنا مال میں نے صرف کیا ہے، وہ غم کی کیفیت اس میں سے ختم ہو جائے گی۔ لہذا زکوٰۃ وصول کرنے والے کو چاہیے کہ وہ دعا کرے۔ دعا کسی طرح کی بھی کی جا سکتی ہے اس کے حق میں۔ اچھا یہاں پہ اللہم مرحمہم نہیں نبی علیہ السلام نے کہا، بلکہ صلی علیہم کہا ہے، تو صلی صلات سے ہے، تو صلات کا لفظ ویسے تو انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ خاص ہے، اگر
یعنی ان کے مقابلے میں اور کسی کے ساتھ صلات کا لفظ بولنے سے اجتناب کرنا چاہیے، لیکن عمومی طور پر کسی بھی آدمی کے لیے صلات کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کا مطلب رحمت ہی ہے، لیکن انبیاء کے مقابلے میں کسی کو ایسا نہ کہا جائے۔ جی، اللہم صلی علیہم، اس کو دو دو تین تین بار پڑھیں، جن کو یاد ہو جائے وہ ہاتھ کھڑا کر لیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ماشاء اللہ، جی ہم آگے بڑھتے ہیں۔ زکوٰۃ کے لیے کل ہم نے پڑھا تھا کہ سال کا گزرنا شرط ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر سال مکمل نہیں ہوا، 8 ماہ ہوئے ہیں، 9 ماہ ہوئے ہیں، 10 ماہ ہوئے ہیں، تو کیا زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ ابو عبد الرحمن نے ہاتھ کھڑا کیا ہے، کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں کر لیں۔ جی، وعن علی رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان العباس رضی اللہ عنہ کہ عباس رضی اللہ عنہ نے سوال کیا النبی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فی تعجیل صدقتہ، اپنی زکوٰۃ کو جلدی دینے میں کے بارے میں۔ تعجیل کا مطلب عجلت سے ہے نا، جلدی، تو اپنی زکوٰۃ جلدی دینے کے حوالے سے سوال کیا، قبل اس سے پہلے ان تحل، کہ اس کا وقت آئے، وقت مقرر جو ہے وہ آنے سے پہلے ہی میں زکوٰۃ دے سکتا ہوں کہ نہیں، اس بات کا انہوں نے سوال کیا۔ فرخص لہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی، لہو انہیں، فی ذالک، اس تعجیل میں، جلدی زکوٰۃ دینے میں۔ معلوم ہوا اصل تو یہی ہے کہ سال مکمل ہونے کے بعد دی جائے، لیکن بسا اوقات افلاس، جی بھوک اور لوگوں کی حالت زار سامنے آ جاتی ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ پھر اس وقت اپنا ہو سکے تو چلیں وہ زکوٰۃ کی مد سے ہی لوگوں کے ساتھ وہ تعاون کرے۔ ایک اور صورت ہے ہمارے ہاں، بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا دکان والوں نے اپنے پاس کچھ روپے رکھے ہوتے ہیں، بسا اوقات 5 روپے کا نوٹ، آج کل وہ تو نہیں ہے، 10 روپے کا نوٹ مثال رکھا ہوتا ہے، یا سکے بھی رکھے ہوتے ہیں، 5 روپے کا، 1 روپے کا، 2 روپے کا۔ وہ ہوتا یہ جو آنے والا ہے اس کو وہ دیتے رہتے ہیں، اور سال بعد وہ حساب کرتے ہیں، ان کی زکوٰۃ اگر بن رہی ہے مثال کے طور پہ 8,000 بن رہی ہے یا 80,000 روپے بن رہی ہے، جی جتنی بھی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں ہم نے وہ جو سکے وغیرہ کروائے تھے یا وہ جو چھوٹے چھوٹے نوٹ ہمارے پاس تھے وہ کتنے دیے ہیں، مثال کے طور پہ یہ 80,000 ہے، مثال 60,000 جو ہے نا وہ سکوں کی صورت میں انہوں نے ادا کر دیا تھا، ہر آنے والے کو دیتے تھے، ہر آنے والے کو دیتے تھے۔ اب بقیہ ان کی زکوٰۃ رہی 20,000، تو کیا یہ طریقہ درست ہے یا نہیں؟ کون بتائیں گے؟ نہیں سر جی، نہیں درست ہے۔ نہیں۔ جی محمد سلیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں۔ مولوی ابرار آپ غصہ تو نہیں کر گے، مائنڈ تو نہیں کر گے، ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں، ہمیں تو اچھا لگتا ہے کہ کلاس میں ہر وقت بولتے رہا کریں، لیکن ساتھ جو شور تھا نا اس سے مجھے ہوا کہ کچھ خیال کیا کریں کلاس کے آداب کا، یہ ہم حدیث مبارکہ پڑھ رہے ہیں، عام جی کوئی سر۔ مجلس بھی نہیں ہے، تو آپ نے محسوس سر تو نہیں آپ کی کیا؟ آواز نہیں آ رہی تھی۔ ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں۔ نہیں سر جی، نہیں معاف کرنا آپ نے ہمیں، تو پھر پیسے لے لیں ہم سے۔ غصہ ہی نہیں کیا سر جی۔ اچھا اچھا اچھا، پھر تو بہت اچھے ہیں آپ۔ اچھا اس میں مسئلہ یہ ہے اصل
کہ یہ سر آپ کی جائز آواز صورت ہے، نہیں آ رہی۔ لیکن وہ جو ہر آنے والا ہے جس کو وہ آپ پیسے دیتے ہیں 10 روپے 20 روپے، کیا وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے یا نہیں؟ یہ اصل مسئلہ ہے۔ اگر تو وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے ہر آنے والا، اس کو آپ نے دیا 5 روپے 10 روپے، ٹھیک ہے، پھر تو یہ صورت سمجھ آتی ہے، لیکن ان میں سے ہر کوئی زکوٰۃ کا مستحق نہیں بھی ہوتا۔ ہاں، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ زکوٰۃ کے جو مقاصد ہیں اس میں سے غریب آدمی اس کی حاجت کا پورا ہونا بھی ہے، تو وہ 2-3 روپے کے ساتھ کیسے حاجت پوری ہوگی؟ اکٹھے ایک کو آپ نے 80,000 دیا ہو، وہ آئندہ سال زکوٰۃ لینے والا نہیں بلکہ دینے والا انشاءاللہ بنے گا، وغیرہ وغیرہ۔ جی، ان العباس سأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی تعجیل صدقته قبل ان تحل فرخص له فی ذلك۔ اس کو دہرائیں، جنہیں یاد ہو جائے وہ ہاتھ کھڑا کر لیں۔ جی، ابو انس۔ أن العباس رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك. ماشاء اللہ۔ جی، آگے بڑھیں۔ اللہ جی اکبر سر۔ کبیرہ۔ آگے ہے کہ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے کتنی مقدار ہونی چاہیے؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، لیس فیما دون خمس اواق من الورق صدقۃ۔ لیسا نہیں ہے، فیما اس میں جو، دون کم ہے، خمس اواق 5 اوقیے سے، من الورق چاندی کے، صدقۃ کوئی زکوٰۃ بھی۔ کیا مطلب؟ چاندی کے جو اوقیے ہیں، 5 اوقیے سے کم پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ آپ نے کم از کم اس کی جو ہے نا وہ مقرر کر دی، حد بندی کر دی، 5 اوقیے سے کم پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ابھی صرف اس کا ترجمہ اور اس کو حفظ کریں، مکمل پڑھنے کے بعد اس پر ہم تھوڑی سی انشاءاللہ بات کریں گے۔ لیس فیما دون خمس اواق من الورق صدقۃ، اتنا جسے یاد ہو جائے وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ لیس فیما دون خمس اواق من الورق صدقۃ۔ جی، اقرا پڑھیں۔ نعم، ویا اقرا اقرائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم لیس السلام۔ فیما دون خمس اواق من الورق صدقۃ۔ جی، اور کوئی؟ نعم یا ابا انس۔ ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. ماشاء اللہ۔ ولیس فیما دون خمس زود من الابل صدقۃ۔ ولیسا اور نہیں ہے، فیما اس میں جو، دون کم ہے، خمس زود 5 اونٹوں کے۔ زود جو ہے یہ
اونٹ کے معنی میں ہی ہے، صدقۃ کوئی زکوٰۃ بھی، ولیس فی ما دون خمس زود من الابل صدقۃ کا مطلب کیا ہوا؟ 5 اونٹوں سے کم پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ پہلی والی بات بھی ہم پڑھ چکے ہیں چاندی والے باب میں، اور دوسری بات بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ عبداللہ ذوالفقار لکھتے ہیں کہ جیسے کوئی مسجد میں چندہ مانگنے آئے مدرسے کا یا کسی مسجد کا، تو کیا ان کو دیے گئے پیسے زکوٰۃ میں شامل کیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں مسجد کو تو زکوٰۃ لگتی نہیں ہے، یہ تو بڑی واضح سی بات ہے، مسجد کو زکوٰۃ نہیں لگتی۔ سفیر جو آتے ہیں نا مسجدوں میں، ان میں اکثر تو ایسے ہیں جو علماء نہیں ہوتے، بلکہ وہ جامعہ والوں نے، مسجد والوں نے کوئی دیندار بندہ دیکھ کر بس اس کو سفیر بنا دیا ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر ان کو زیادہ مسائل کا علم بھی نہیں ہوتا، تو وہ اعلان کرتے وقت کہہ دیتے ہیں کہ مسجد زیر تعمیر ہے تو صدقات خیرات سے مدد کریں، تو اس موقع پر اچھے انداز میں ان کی اصلاح کر دینی چاہیے کہ یہ طریقہ نہیں ہے، مسجد کے لیے زکوٰۃ ہے ہی نہیں۔ رہی بات جو مدرسے کے لیے آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، اس کو آپ اکاؤنٹ کر سکتے ہیں۔ مسجد کو زکوٰۃ لکھتے ہیں عبد الرحمن کہ کیوں نہیں لگتی؟ مصارف جو ہے نا زکوٰۃ کے، اس میں سے آپ اگر پڑھیں تو مسجد نہیں آتی، کیونکہ مدارس میں تو مستحق طلباء پڑھتے ہیں، جبکہ مسجد میں نماز وغیرہ پڑھنے کے لیے جو آتے ہیں مستحق لوگ تو نہیں ہوتے اکثر۔ اور پھر زکوٰۃ جو ہے نا وہ تو آپ کے وہ میل کچیل ہوتی ہے، اور یہ تو اللہ کا گھر ہے۔ ولیس فی ما، اور نہیں ہے اس میں، دونا کم، خمستی اوسق 5 وسق، من التمری کھجور کے، صدقتن کوئی زکوٰۃ بھی، کھجور کے 5 وسق سے زکوٰۃ شروع ہوتی ہے، 5 وسق سے کم پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اس کو بھی دہرائیں، ولیس فی ما دون خمستی اوسق من التمر صدقتن، جسے یہ مکمل متن یاد ہو جائے وہ اپنا ہاتھ کھڑا کر لیں۔ جی کوئی ایک پڑھے۔ ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة وليس فيما دون 5 زود من الإبل صدقة وليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة۔ ماشاء اللہ۔ عبداللہ ذوالفقار پڑھنا چاہ رہے ہیں، جی آپ بھی پڑھیں۔ جی ہم نے یہاں پہلے پڑھا تھا لیس فی ما دون خمسی اواق من الورق صدقہ، یعنی چاندی کا جو یہاں 3 طرح کی چیزیں بیان ہوئی ہیں نا، پہلا جو ہے نا وہ چاندی کا ہے کہ 5 اوقیے سے کم پر زکوٰۃ نہیں، مطلب 5 اوقیے سے آغاز ہوگا، تو ایک اوقیہ جو ہے نا، وہ اللہ آپ کا جی بھلا سر۔ کرے، 40 درہم کا ہوتا ہے۔ اچھا اس کو ضرب دیں ذرا، 40 کو 40 ضرب 5 کا آ گیا نا، 5 کیا جواب آتا ہے؟ 200 200 200۔
تو ہم نے پہلے جو پڑھا تھا چاندی کے حوالے سے وہ 200 درہم ہی پڑھے تھے نا؟ جی سر۔ جی، تو ایک ہی بات ہو گئی، جی یعنی سر 5 اوقیہ والی بات کر لی جائے یا 200 درہم والی بات کر لی جائے، ایک ہی بات ہے۔ جی اچھا، دوسرا نصاب کس کا بیان کیا گیا؟ اونٹوں کا، اس حدیث مبارکہ میں، اور 5 اونٹ ذکر کیا گیا سے زکوٰۃ شروع ہوگی، اس سے کم پر زکوٰۃ نہیں۔ یہ ویسے جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا، اور اس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ یشاء ربھا، 5 سے کم پر زکوٰۃ نہیں۔ 4 اونٹ ہے مثال کسی کے پاس، اگر اس کا مالک خود ہی زکوٰۃ دینا چاہے تو دے دے۔ تیسرا ہم نے بھی کیا پڑھا ہے؟ کھجوروں غلہ۔ کا۔ کھجوروں کا۔ غلہ جو ہے نا، اس میں ساری چیزیں آ جائیں گی، وہ اپنا گندم ہے، چاول ہے، باجرہ ہے، جو ہے، اور کوئی کھجوریں۔ مکئی ہے، اوکے، ماش، مونگ، کھجور منقع اس میں شامل ہوگا۔ بالکل، کھجور، کشمش، منقع وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو غلہ ہیں، ان کو کہتے ہیں غلہ جات۔ غلہ جات کی زکوٰۃ کا اصول کیا ہے؟ ہمارے ہاں بہت بڑی غلطی ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ حنفی قانون رائج ہے، تو احناف کا کہنا یہ ہے کہ اس میں کوئی اصل ہے ہی نہیں، مطلب غلہ کم ہو زیادہ ہو جتنا بھی ہے اس پر زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ یہ بات تو غلط اس لیے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہم نے فرمان پڑھا ہے کہ لیس فی ما دون خمسۃ اوسق من التمر صدقہ، 5 وسق سے کم پر زکوٰۃ ہے ہی نہیں۔ تو 5 وسق دیکھا جائے گا کہ 5 وسق ہے یا نہیں، اگر اس سے کم ہے پیداوار ہوئی تو اس پر زکوٰۃ نہیں، وہ گندم ہو، چاول ہو، کھجور ہو، کچھ بھی ہو۔ اب یہ جو وسق ہے، یہ 60 سا کا ہوتا ہے۔ اسی 60 کو آپ ضرب دیں 5 کا، بولا گیا نا 5 کے ساتھ، کیا جواب آتا ہے؟ 300۔ 300 300۔ 300 اس کو من وغیرہ میں لے آئیں تو یہ 15 من بن جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں من وغیرہ چلتا ہے نا حساب، تو 300 15 من تقسیم۔ اگر گندم آپ کی جو ہے نا وہ جی۔ نکلی ہے کھیت وغیرہ سے، فصل سے، تو اس پر آپ نے عشر وغیرہ زکوٰۃ جو بھی اس کی صورت ہے وہ ادا کرنی ہے۔ اگر 15 من سے کم ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے ہی نہیں۔ جی، اس کو نوٹ کر لیں، نوٹ جی کرنے سر کے کر بعد لیں۔ بعد میں نیٹ بھی کر لیا کریں۔ جی سر شیخ صاحب، یہ جو آپ نے بتایا کہ حنفی قانون جو ہے وہ رائج ہے، تو اس میں کیا یعنی کہ گورنمنٹ لیول پر رائج ہے حنفی قانون؟ نہیں، بس اس کی حیثیت آپ یہی سمجھ لیں، بالکل پاس تو نہیں ہو پایا، الحمدللہ علی ذالک، وگرنہ ہو جاتا تو کس قدر ہمیں تنگی ہوتی سب کو، جو حدیث پڑھنے والے لوگ ہیں، حدیث کے طلباء ہیں، ان کے لیے بہت تنگی ہونی تھی۔ چلتا یہ ہے، آپ سعودیہ بھی جا کر دیکھ لیں۔ آج ایک نے سوال کیا کہ میں ادھر گیا ہوں عمرہ کے لیے، اور 2 طرح کے مسائل تھے اس کے۔ ایک تو میں نے احرام نہیں باندھا رستے میں، کیونکہ وہاں ہوٹل لینے میں دشواری تھی، تو مجھے تھا کہ 1-2 دن لگ جائے گا ہوٹل لینے دینے میں، تو 2 دن لگ گئے، بالآخر ہوٹل لے لیا۔ پھر وہاں سے اب مجھے تھا کہ میں احرام باندھوں، تو وہاں سے ظاہر ہے کہ نہیں مجھے علم تھا، پھر میں نے وہاں سے مسجد عائشہ تک کا سفر کیا۔ دوسری غلطی، وہاں جب گیا ہوں تو احرام کی ایک چادر لے کر آیا تھا، دوسری جو ہے نا اپنے ہوٹل بھول گیا۔ اب اس ایک چادر کے ساتھ ازار باندھ لیا، اوپر ردا نہیں تھی، اوپر والی چادر، تو میں نے قمیض پہن لی۔ تو اب سارے یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پر دم لازم ہو گیا ہے۔ اب وہاں بھی یہی قانون چلتے ہیں،
یعنی ان کی گورنمنٹ لیول پر نہیں، ہمارے ہاں جو پاکستانی ادھر لوگ ہوتے ہیں، بات بات پہ دم، بات بات پہ دم، حتیٰ کہ آپ شیمپو لگا لیں جس میں ہلکی سی خوشبو ہوتی ہے، جبکہ نہیں لگانا چاہیے، لیکن جس نے لگا لیا تو اس پر بھی دم لازم کر دیتے ہیں، دم 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 کر کے بیچاروں کا دم نکل رہا ہوتا ہے۔ گندا کتنے میں لا رہا ہے کا پتہ چاندی پانجو کی ایک ہو کے 40 درہم تھے اور دم کیا ہے اللہ اکبر کبیرہ۔ فاطمہ اور اقرا نے پوچھا کہ دم کیا ہوتا ہے؟ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، یہ دم اور ہے جو وہاں دیا جاتا ہے، وہ دم اور ہے۔ وہاں دم کا مطلب ہے ایک بکرا دینا ہے، فدیہ، کفارہ۔ کہیں بچر خانوں کے ساتھ ان کا جو ہے وہ ملاپ ہی نہ ہو۔ نہیں نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ آپ حیران ہوں گے، میں نے سنا کہ ایک گروہ ایسا ہے ہمارا پاکستان کا، یہ جب جاتے ہیں نا اپنا حج وغیرہ کے لیے، تو اس گاڑی میں سفر کرتے ہیں جس گاڑی کی چھت نہیں ہوتی، کیونکہ محرم آدمی اپنے سر پہ کچھ نہیں لے سکتا نا، تو وہ چھت بھی گوارا نہیں کرتے۔ اندازہ کریں، اتنے اتنے سخت لوگ موجود ہیں۔ شیخ صاحب غالباً یہ اتنے شیخ سے البانی رحمہ اللہ کا میں نے پڑھا، انہوں نے کہا کہ دین تو آسان ہے، جہالا نے دین کو مشکل بنایا ہے، اور دوسرے نمبر پر جو بہت زیادہ سختی کرنے والے ہیں انہوں نے دین کو مشکل بنا دیا ہے۔ اقرا نے لکھا تو جس سے 10-20 غلطیاں ہوں گی وہ کتنی مرتبہ دم دے گا؟ بس وہ دیتا ہی رہے گا جب تک اس کا اپنا دم نہ نکل جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سر اگر کوئی دم نہ دے تو کیا ہوگا؟ کسی کو پتا نہیں چلا کہ غلطی ہو گئی ہے تو وہ نہیں دے رہا تو کیا ہوگا پھر؟ چلو جی، میں بات کر رہا ہوں کہ جس طرح لوگوں نے دم دم کی رٹ لگائی ہے، اتنے دم نہیں ہوتے۔ اب یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں، ان پر کوئی دم نہیں ہے۔ یہ ابھی جو 2 سوال میں نے ذکر کیے اس ساتھی کے، اس میں کوئی دم نہیں ہے۔ چلے میں اس پر بھی لکھ دیتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے حج تمتع اور حج قران، اس پر آپ کو دم دینا پڑتا ہے، مطلب ایک قربانی آپ کریں گے ساتھ۔ دوسری صورت ہوتی ہے دم احصار۔ احصار کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رکاوٹ، رک جانا۔ جیسے نبی علیہ السلام عمرہ کے لیے گئے لیکن رستے میں رکاوٹ تھی، آپ آگے نہیں جا سکتے تھے، تو اس سال آپ عمرہ نہیں کر پائے، معاہدہ ہوا، اور معاہدے میں یہ تھا کہ آئندہ سال آپ عمرہ کریں گے، اس سال نہیں۔ تو اس صورت میں موجودہ دور میں بھی اگر کوئی گیا یہاں سے جدہ تک پہنچا ہے، سخت بیمار ہو گیا، اب وہ عمرہ نہیں کر سکتا، ایسی ویسی صورت ہے کوئی، اس صورت میں وہ کیا کرے گا کہ اپنا ایک جانور دے گا اور پھر وہ حلال ہو جائے گا۔ تیسری صورت ہوتی ہے دم فدیہ، اس کو فدیت الاضحیٰ بولتے ہوتے ہیں، فدیت الاضحیٰ۔ یہ کیا ہے کہ آدمی جو ہے وہ اپنے بال نہیں کٹوا سکتا احرام کی حالت میں، نہ ٹنڈ کروا سکتا ہے، لیکن جو کسی مجبوری کے تحت ٹنڈ کروانا چاہے، جس طرح وہ صحابی رسول آئے اور زیادہ تکلیف ہو رہی تھی ان کو، جوئیں وغیرہ پڑی ہوئی تھیں سر میں، اور ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ وہ ان کے چہرے پر پڑ رہی تھیں، اتنی زیادہ جوئیں تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو ادھی کا حوام مکھ، سر کے جاندار پریشان کر رہے ہیں، پھر آپ نے فرمایا ٹنڈ کروا لو، لیکن اس پر دم جو ہے فدیہ وہ دینا پڑے گا۔ او عدم من رأسہ ففدیۃ من صیام، جی وہ قرآن میں سورۃ البقرہ میں بھی ہے اس کا تذکرہ۔ اور چوتھے نمبر پر جو ہے نا، جو دم مشروع ہے وہ ہے دم جزا۔
दम जज़ा क्या होता है कि खुश्की का जो शिकार है ना, ये आदमी नहीं कर सकता इहराम की हालत में जो है। मिसाल वहाँ कोई हरन भागती हुई नज़र आए तो फ़ौरन उसको शिकार कर ले, तो जो शिकार करेगा वो फिर एक जानवर देगा, उस पर दम है। इसका भी अल्लाह ताला ने सूरतुल माइदा में तज़किरा किया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये 4 सूरतें हैं दम की, आप इसको भी नोट कर लें। ये एक इज़ाफ़ी बात है हमारे मज़मून से हट के। इसके अलावा जो कुछ भी हो जाए, वो गलती हो सकती है, बड़ी गलती हो सकती है वग़ैरह-वग़ैरह, उस पर अल्लाह ताला से तौबा करनी चाहिए, माफ़ी माँगनी चाहिए, लेकिन उस पर दम वग़ैरह लाज़िम करना, उसकी कोई दलील नहीं मिलती। ये वो हैं जिनकी दलील किताब व सुन्नत से मौजूद है, मिलती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। चलें मेरे ख़्याल में इक्तिफ़ा करते हैं। आइंदा हम इंशाल्लाह मसला उशर वग़ैरह उस पे बात करेंगे। किसी ने कोई बात करनी हो कर सकते हैं। और जी बंदा ज़कात मतलब हिसाब उसने किया हुआ है और हिसाब करके वो पूरे साल में थोड़ी-थोड़ी करके दे सकता है? जी, जी, दे सकता है। उसी पर हमने बात की थी ना। मिसाल उसका प्लॉट पड़ा हुआ है, उस देता रहता है पैसे, देता रहता है। फिर साल बाद उसने देखा कि मेरे प्लॉट पर 50,000 रुपया ज़कात बनती है, तो वो देख ले, दौरान साल 50,000 वो अदा कर चुका है कि नहीं। अगर कर चुका है तो वो उसको ज़कात की मद से वो समझ ले। लेकिन ये सारा उसने दिया हो किसी ज़कात के मुस्तहिक आदमी को। जी सर। शेख साहब, दुकान के मसले के हवाले से जो आपने मसला बयान फरमाया है कि उसमें जो है वो माल के ऊपर उसको गिना जाएगा, यानी कपड़ा हो, कोई भी चीज़ हो, तो इसकी वही दलील है जो आपने वो हदीस मुबारक पढ़ी शुरू में, या कि कोई और है इसके अलावा? देखें, इस्तिस्ना सिर्फ़ मशीनरी का है ना, तो उसी का इस्तिस्ना तसव्वुर किया जाएगा। बकिया जो चीज़ भी हमारी है, वो तिजारत की गरज से है, तो उस पर तो ज़कात है। मिसाल के तौर पे आपने प्लॉट रखा हुआ है रिहाइश के लिए नहीं, वैसे रखा हुआ है सेल वगैरह करने के लिए। 5 साल बाद इसकी कीमत बढ़ जाएगी तो मैं इसको फ़रोख्त कर दूँगा। अब वो आपका सामान तिजारत है, उस पर तो सभी मुत्तफ़िक हैं ना। इसी तरह दुकान में जो मौजूद सामान तिजारत है, उस पर भी सभी मुत्तफ़िक हैं। उसकी नहीं, सूरत वो भी तो अभी बिल्कुल पूछा ही उसी नहीं ना प्लॉट उसका। वाली है। नहीं, देखें मसलन आपने सामान खरीदा, तो जी। सामान जब आपने खरीदा तो आपने तो पैसा दे दिया, वो तो सामान है आपके पास, पैसा तो है ही नहीं ना आपके पास उसका। लेकिन सामान तो है ना, वो सामान हमारा अब ज़ाती है। ये तो वही मामला सोना-चांदी का भी। वो हमने पैसे देकर सोना ले लिया, अब वो हमारा अपना हो गया। नहीं, तो जब हम हर साल उसके जो है ना, यानी कि साल के आखिर में जो भी जो माल बेचा है, उसके ऊपर ज़कात देते हैं, तो फिर ये डबल नहीं हो जाएगा काम? यानी कि उसके ऊपर भी देनी है, फिर उस हर चीज़ के ऊपर भी देनी है। नहीं, नहीं, स ये एक ही सूरत है कि आपने साल बाद जो ज़कात देनी है, अपना वो सामान तिजारत जो भी है, सब की देनी है। वो सामान तिजारत हो या उसमें से हासिल शुदा नफ़ा हो। अब ये भी हो सकता है कि आपकी दुकान बहुत बड़ी है और बहुत ज़्यादा वहाँ पे कीमती सामान पड़ा हुआ है, लेकिन इज़ाफ़ी कैश आपके पास नहीं है, तो इसका क्या मतलब कि आप पे ज़कात ही नहीं है? नहीं, वो ज़कात होगी और ये सामान तिजारत में ही होगी। मिसाल बिल्कुल सेम वो प्लॉट वाली है, क्योंकि वो आपकी मलकियत है, आप उसके मालिक हैं और वो नि जो माल पड़ा हुआ है आपका, वो निसाब तक पहुँच रहा है। फिर क्या वजह है कि उसमें से ज़कात ना दी जाए? तो यहाँ से आप अंदाज़ा करें कि अगर सारे दुकानदार, मार्केटों वाले इस तरह ज़कात देना शुरू कर दें, जो इस्लाम का तरीका है, किस कदर भला हो फ़ुक़ारा के लिए। वैसे तो हमने अभी तक यही मसला सुना हुआ था और उलमा से सुना था कि हमारे जो पुराने उस्ताद थे, वो भी यही कहते थे कि नहीं देनी। यानी चीज़ों को अकाउंट नहीं करना जो आपके पास आपने जब कहा ना, यानी तो मैंने कि भी अपने पुराने उस्ताद साहब से पूछा,
دوبارہ. جی تو انہوں نے کہا کہ میں نے لکھا نا دکان، تو کہنے لگے 2 کان ہوں یا 4 کان ہوں زکوٰۃ دینی ہے، کیونکہ وہ سامان تجارت ہے، اضافی مال ہے آپ کا. ایک تو ہے نا گھر میں آپ کا استعمال میں ہے مال. صحیح. مثال آپ اچار بڑے ذوق شوق کے ساتھ کھاتے ہیں تو وہ آپ نے بہت زیادہ بنا کر رکھا ہوا ہے. شہد بڑے ذوق سے کھاتے ہیں، 5-6 کین آپ نے رکھے ہوئے ہیں. بعض ذوق ہیں بھی کہ نہیں آپ؟ جی جی تھوڑا بہت. تھوڑا بہت. ہمارے ادھر استاد ہیں ماشاءاللہ، وہ 6 ڈرم کا سودا کرتے ہیں شہد کا، ماشاءاللہ. اور وہ پیتے ہیں جگ میں ڈال کر، تو پیتے ہیں اس کو. کہتے ہیں کہ قرآن میں پینے کا تذکرہ ہے، شہد کھانے کا تذکرہ نہیں ہے. ماشاءاللہ. کیونکہ جنت میں اس کی، وہ سورہ محمد میں ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، نہریں ہیں. جنت میں اس کی نہریں ہوں گی. وانہار من جی. عسل مصفا، اور نہر میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ پی جاتی ہیں. پھر سائغ للشاربین کا لفظ ہے قرآن میں، پینے والوں کے لیے، حلق سے نیچے اترنے والا. تو کہتے ہیں یہ کھایا نہیں جاتا، پیا جاتا ہے. تو ایک بار انہوں نے پیا تو وہ دانے نکل گئے جسم پر، ظاہر ہے وہ گرم ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا یہ ہو نہیں سکتا کہ شہد ہو قرآن کے کہ فیہ شفاء للناس، اور یہ مجھے نقصان پہنچا دے. ایک جگ اور پی لیا. یہ میں نے ان کے ایک شاگرد سے بات سنی ہے، اگرچہ میری بھی ان سے ملاقات ہے، لیکن میں نے خود ان کی روب اور جلالت کی وجہ سے یہ واقعہ ان سے خود نہیں پوچھا. دوسرا جگ کہتے ہیں انہوں نے پیا تو اس کے ساتھ مزید بیمار ہو گئے. پھر انہوں نے یہ کیا کہ اس شہد میں ہلکا سا یہ جو تیل ہے سرسوں کا وہ ملایا اور اس کی مالش کی. پھر وہ بالکل تندرست ہو گئے. اس کے بعد ماشاءاللہ وہ جگ کے جگ پی جاتے ہیں الحمدللہ. ہمارے ماشاءاللہ. ہاں ایک بار تشریف لائے تو گرمی تھی سخت. مجھے تھا کہ یہ شہد ماشاءاللہ ذوق سے، لیکن گرمی میں شہد کا استعمال نہیں کیا جاتا. ان کے لیے مشروب تیار کیا، یہ جو ملک شیک ہوتا ہے آم کا. پوچھنے لگے اس میں کیا ڈالا ہے؟ میں نے کہا کہ آم ڈالے ہیں. اچھا. دودھ کون سا ڈالا ہے؟ میں نے کہا ادھر بازار سے لیا تھا. اچھا اچھا، یہ میں نہیں پیوں گا، لے جاؤ. پھر اسپیشلی دودھ خود دلایا ایک آدمی سے، وہ تازہ لے کر آئے، خالص لے کر آئے، اس کا پھر تیار کیا. پھر پوچھا آم کہاں سے لائے تھے؟ جی ریڈی سے لیے تھے. آم تو اب ٹھیک ہی ہوتے ہیں. اچھا دودھ کہاں سے لیا؟ خود لے کر آیا. اچھا ٹھیک ہو گیا. اس میں ڈالا کیا ہے؟ چینی. لے جاؤ واپس. پھر اس میں شہد ڈال کر دوبارہ ان کو دیا تو انہوں نے اس مشروب کو پیا. تو اس طرح کے بعضوق لوگ ہیں جو خالص خالص چیزیں کھانے پینے والے ہیں. شیخ صاحب ان کا نام کیا ہے؟ نام ہم نہیں بتائیں گے ان کا. اچھا. جی ہمیں ڈانٹنا نہ پڑ جائے ان سے. اللہ اکبر کبیرہ. ان کی 1-2 کتابیں بڑی شاندار ہیں. زکوٰۃ کے حوالے سے بھی ہے ایک. وہ آگے اس طرح کی احادیث آئیں تو اس پہ انشاءاللہ ہم تھوڑی سی بات بھی کریں گے. آپ مضمون کو پڑھیں، لفافے کو چھوڑیں. مضمون شہد ہے اور اچھی خوراک، اچھا استعمال ہے. مختار صاحب یہ نہ سمجھیں کہ عثمان بھی بہت زیادہ باذوق بندہ ہے، یہ ایک الگ بات ہے. ہم نے اپنے استاد صاحب کی بات بتائی ہے. جی جی تو آپ کبھی پریشان نہ ہو جائیں کہ یہ بھی ایسے کا ہے، تو ہمیں مہنگا پڑ جائے گا. جی اقرا ناز نے درس نظامی کورس کے حوالے سے پوچھا ہے. یہ انشاءاللہ عید کے فوراً بعد ہم آغاز کر دیتے ہوتے ہیں. باقی بالضبط اگر آپ تاریخ پوچھیں تو وہ ابھی میرے علم میں نہیں ہے. میرے ساتھی کیا اس کو بتاتے ہیں. استاد جی درس نظامی کورس کے بارے میں بتا دیں. وہی بتا رہا ہوں کہ آپ جو ہے نا عید کے 5ویں 6ٹھے دن رابطہ کر لیں. عید استاد کے جی کتنے سال 5ویں، کا ہوتا ہے؟ یہ مکمل کورس تو 6 سال کا ہے. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
Hmm.